وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 59. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم نے عارضی نعمتوں کو دائمی نعمتوں پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور آخر کار ہم ہی وارث و مالک ہیں. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 59. آج کا سبق، اس کا لفظی ترجمہ: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب نہیں ہے ایسا کہ وہ ہلاک کر دے ایک بستی کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک اس کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھجوا دے. یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہمارے احکامات. وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم ہلاک نہیں کرتے ایک بستی کو، الا واہلھا ظالمون، مگر اگر وہ اس کے باشندے ظالم بن جائیں تو پھر اس کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. سامعین کرام، بستی کو اجاڑنا یا اس کو ہلاک کرنا، اس کے قوانین اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بے خبری میں ہم کسی قوم کو، یعنی یہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے مضمون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے پاس رسول نہ بھجوا دے. آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وما کان ربک، ترجمہ آپ نے سنا کہ آپ کا رب نہیں ہے ایسا کہ ہلاک کر دے ایک بستی کو، یہ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ اس کے ماں کو، یعنی اس کی ماں کو، بستی کی ماں یعنی مرکزی شہر مراد ہے، اس میں ہم رسول نہ بھجوا دیں. اور جب بندے ظالم ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پھر ہلاک کرتا ہوں میں. سامعین کرام، بستی آباد ہونا اور اجاڑنا، یہ دو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ. اسی طرح بستی والے یعنی اس کے افراد انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کب اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. تو یعنی اللہ کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے اور بہت مہربان ہے اپنی مخلوق پہ.
ایک تو یہ ہے کہ وہ جب تک ہدایت پوری طرح واضح نہ ہو جائے مخلوق کے سامنے، اور یعنی ان کو خبردار نہ کر دیا جائے، ان کو ڈرا نہ دیا جائے، ان کے صحیح پیغام رب تک جب تک پہنچ نہ جائے، تو اس وقت تک وہ بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ جیسے کہ بہت سی بستیاں تھیں، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے آنے سے پہلے لوگ بگڑے ہوئے تھے، یا قوم عاد جو تھے، یا قوم سمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، یہ جب بھی اپنے قوم کے پاس آئے تو قوم بگڑ ہوئی تھی، ظلم کر رہی تھی، لیکن رسول چونکہ نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ لیکن جب رسول آ گیا اور ان کو مہلت، ایک معین مدت تک مہلت دی گئی، مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 650 سال یعنی وہ ان میں رہے اور وہ پیغام اپنا پہنچاتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، تقریباً 30 سال یعنی نبوت اور رسالت کے بعد جو ہے وہ 30 سال تک وہاں ٹھہرے رہے مصر میں، اور مختلف قسم کی ان کو معجزے دکھا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 9 تھے میرے خیال سے، 9 معجزات انہوں نے دیکھ لیے اور خوب سوچ سمجھ لیا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے ظلم کا وتیرہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کے غرق کر دیا دریا میں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں افراد۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دور کی طرف۔ آج یعنی من حیث القوم جو ہے مسلمان مغلوب ہے، اور حقیقی مسلمان آج ہے نہیں، نہ مسلمان ہے نہ جماعت ہے اس کی، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ تو اب تو سارا باطل ہے، یعنی مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے غصے میں اور غیظ و غضب میں ہیں، اور اتنے غیظ و غضب کا شکار ہیں کہ آپ دیکھیں عیسائی جو ہے وہ ہم پہ سر چڑھ کر دوڑ رہے ہیں، پھر جو یہودی ہیں وہ تمام یعنی عرب جو ہے اس سے لرزہ بر اندام ہیں، یہودیوں سے مٹھی بھر یہودی ہیں، اور وہ اپنے مسلمانوں یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہودیوں کے خلاف وہ کچھ نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، آج تو باطل ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت تھی کہ بستی کو ایز اے ہول قرار یعنی ہلاک کر دیا جائے، وہ سنت اب نہیں رہی۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں نے توحید کا جھنڈا اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر انہیں غلبہ عطا فرما دیا، اور اب پھر مغلوب ہیں مسلمان۔ اب جب کبھی مسلمان جاگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد کرے گا، اور یقیناً ایک دور ایسا آنے والا ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہے، یہ بھی تو دیکھیں گے نا۔ تو خیر، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اسی طرح لاگو ہے سامنے کرم، کہ اگر رسول کی دعوت سے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، رسول کی دعوت سے اگر ہم نے انکار کر دیا تو ذلت اور پستی جو ہے ہمارا مقدر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج پستی اور ذلت ہمارا مسلمان کا مقدر ہے سامنے کرام۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ یعنی جاری ہے۔ انفرادی طور پہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دل جو ہے پتھر دل بن چکے ہیں۔ ہم امت مسلمہ جو ہے وہ رسول کی رسالت سے انکاری ہے عملاً، اللہ تعالیٰ کی توحید سے عملاً انکاری ہے، اور پھر اس نے یعنی ظاہر دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے من حیث الامت۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے، یا اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں، یا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ہمارے دل جو ہیں پتھر بن چکے ہیں، دل پتھر ہے،
حق سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، حق کو مقصود بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، حق کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ اس سے زیادہ پستی اور کیا ہوگی سامنے کرام؟ موت تو کوئی چیز نہیں ہے، موت تو سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی مثال کے طور پہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، تو وہ تو چند ساعت تھیں، بس ان کی دم گھٹ گیا۔ اصل جو عذاب ہے نا، یہ عذاب ہے سامنے کرام، جو ہم جس میں آج یعنی ہم پہ وارد ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آج دیکھیں، برائی ہمیں اچھائی لگ رہی ہے، برائی جو ہے ہمیں اچھائی لگ رہی ہے، اور اچھائی جو ہے ہمیں برائی لگ رہی ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، جتنی فحاشی، عریانی، بے مقصدیت یہ ہمارا میڈیا آج کل پھیلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو عذاب الہی کی ایک شکل ہے سامعین کرام۔ پھر آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، پھر آپ اپنے کتابوں کی دکان پہ چلے جائیں، بے مقصدیت والی سارے یہ ڈائجسٹ ہو گئے، یہ ویکلی ہو گئے، یہ سارے بے مقصدیتی چیزیں ساری، اس پہ ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہے نا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ چند نمازیں روزے رکھ کے جو ہیں بس ہم پکے مسلمان ہیں اور پکے جنتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے سامعین کرام، اس شیطانی جال سے اپنے آپ کو نکال لیں، حقیقی دنیا میں آئیں، اور حقیقت جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ایک عقیدہ اور نظریہ ہمیں دیتا ہے کہ ان الہکم الہ واحد، معبود مقصود و محبوب و مطلوب تمہارا ایک ہے۔ فَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ فَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سارے اسباق ہم نے بھلا دیے ہیں۔ آج کل بری حالت ہے سامعین کرام، بہت بری حالت ہے۔ بہرحال یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے، اب دیکھیں کلام الہی ہم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، تو لیکن ہم نے تو اس سے منہ موڑا ہوا ہے، کلام الہی سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ ہم مسلمان جو ہیں، یہ وہی حالت ہے، بلکہ اس سے بھی بری ہے۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے قرآن میں، لیکن آج وہ ہم پہ چسپاں ہیں۔ آج یہودی جو ہے ایک عذاب کی شکل میں ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال یہ ہے سامعین کرام۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، آگے وما اوتیتم، اور جو تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، تو یہ جو ہے یہ دنیا کی متاع ہے، قلیل متاع ہے اور اس کی زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا کامیابی کی منزل قرار دے دیا ہے کہ ہم بہت سی دنیا کما لیں گے، بنا لیں گے، تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے ہم دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کا دھوکہ، دنیا کا جادو ہم پر چل گیا ہے، ہم اس کے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ ہم ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں، اپنے ظاہری بدن کو اصل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم زندگی کی محبت میں گرفتار ہیں، جو ظاہری زندگی ہے نا، اس کی محبت میں، موت کو جبکہ یہ تحفہ الہی ہے، ہم اس کو ایک عذاب الہی قرار دیتے ہیں۔ ہر نعمت ہم سے چھن جائے گی، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا تو سارا جو قبلہ ہے نا وہ بدل چکا ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ
اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یہ دنیا کی زیب و زینت ہے اور یہ عارضی سامان ہے۔ عارضی سامان متاع کہتے ہیں، عارضی ڈسپوزیبل، آپ کھاتے ہیں نا، یعنی پہلے تو یہ برتنوں کا چکر ہوتا تھا، ٹینٹ والے سے ہم جو ہے برتن لے آتے تھے۔ اب بعض گھرانے جو ہیں وہ ڈسپوزیبل پلیٹیں اور گلاس اور چائے کے مگ وغیرہ یہ سب آ گئے ہیں ڈسپوزیبل۔ یہ میں سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، ورنہ مجھے اتنی بات لمبی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ڈسپوزیبل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں اور پھر کوڑے دان میں پھینک دیں، یہ استعمال کی چیز ہے۔ دنیا جو ہے یہ ایک ڈسپوزیبل چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ عارضی ہے۔ جس طرح کہ آپ ڈسپوزیبل برتن استعمال کرتے ہیں، پلیٹیں، گلاس وغیرہ جو بھی ہیں، تو وہ عارضی فائدہ ہے، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے سامنے کے متاع۔ متاع اگر آپ یعنی اس کا لفظی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عام طور پہ قصائی، جب قربانی کے دن ہوتے ہیں اور قصائی آتا ہے تو اور جانور آپ کے گھر میں ذبح ہوتا ہے تو وہ آپ سے صاف کپڑا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا صاف کپڑا دو کہ پھر وہ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ کوئی پرانا دوپٹہ صاف سا، اور جو آپ نے بس صاف تو ہے لیکن بس وہ خون جو جانور کے اندر کا خون ہے نا، بعض وقت گوشت کو اس سے صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ جب خون وغیرہ استعمال یعنی وہ صاف کر لیتا ہے تو وہ کپڑا پھر آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو سارا خون سے آلودہ ہے۔ اب اس کو دوبارہ اصل حالت پہ لانا، ایک سفید کپڑا ہے اور خون آلود ہو گیا ہے سارا کپڑا، تو وہ تو دوبارہ آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ متاع جو ہے یہ اسی طرح ڈسپوزیبل چیز، بس میں نے انگلش میں لفظ استعمال کر لیا نا تو اس سے آپ سمجھ جائیں، ڈسپوزیبل چیز ہے یہ جسم اور جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے، یہ متاع دنیا ہے، ڈسپوزیبل ہے، اس کو آپ استعمال کریں اور بس پھر یہ ردی بن جائے گا، اور یہ اس کی زیب و زینت ہے، ظاہری زیب و زینت ہے۔ وما اوتیتم من شیء، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات دنیاوی عارضی سامان ہے حیات دنیا کا، اور اس کی زیب و زینت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے ہیں بہت پیارے، آپ کی بیوی ہے بہت پیاری، آپ کا شوہر ہے بہت پیارا، مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے بہت پیارا، آپ کی گاڑی ہے بہت پیاری، آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں اور وہ آپ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور یعنی چھپا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے کام آئیں گے، یا کیا نا بوقت ضرورت، یا اس سے میں کوئی جائیداد خریدوں گا یا خریدوں گی یا یہ کروں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی متاع ہیں، متاع دنیا ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ یہ ساری دی کیوں گئی ہیں، یہ ایک نقطہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ ساری یہ زیب و زینت کی چیزیں جو ہیں یا ضروریات جو ہیں یا یہ ساری دنیا ہمیں دی کیوں گئی ہے، ہمیں دنیا میں بھجوایا کیوں گیا ہے، نمبر ایک، اور یہ نعمتوں کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اصل میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال آپ کو اپنے مقصود تک پہنچا سکتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ دنیا اور ما فیہا کا مناسب استعمال آپ کو اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ دھوکہ کھا لیا اور اسی کو اصل سمجھ بیٹھے اور اسی سے دل لگا لیا تو یہ آپ کو اسفل السافلین تک پہنچا دے گا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ، پھر میں اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ اگر یہ اپنا مقصد حیات نہ پہچانے، اپنے مقصود کو نہ پہچانے، اپنے محبوب کو نہ پہچانے اور دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا جائے تو یہ پھر اسفل السافلین چلا جاتا ہے۔ یہ متاع دنیا جو ہے یہ سامعین کرام یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس کا اگر آپ صحیح استعمال کریں آپ پہنچ جائیں گے علیین،
اونچے درجوں میں. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان لوگوں کے لیے بلند مرتبے ہیں. لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا آپ نے، اس کے سمجھنے میں آپ نے غلطی کر لی، اس کو کوئی حقیقی رنگ دے دیا یا اس کو دل میں جگہ دے دی، ظاہر ہے آپ کی اولاد آپ کو پسند نہیں ہے کیا؟ آپ کی اولاد، آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہاں بھی یہی چیز ہے اس ہے کہ یہ تو دنیا کا عارضی سامان ہے، اس کے ساتھ تم نے دل نہیں لگانا. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات، ما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. یا وہاں جو ہے قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا واللہ عندہ حسن الثواب. یہ آخری الفاظ میرے مراد ہیں کہ اللہ کے پاس بہت اچھا اجر ہے. یعنی اگر تم اس سے دل نہ لگاؤ اور اس کو مناسب طریقے سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کے پاس پھر بہت اچھا اجر ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اس پہ تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں اس کا مطلب کیا ہے. ما عند اللہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ اور اللہ کے پاس کیا صرف آخرت ہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا بھی ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہ ہے کہ تمہاری دل کو تمہارے چین مل جائے گا دنیا میں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے جو ہیں کہ ان کے دل مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو. تو یہ دائمی سکون، چین، اطمینان، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی یاد میں ہے، دائمی سکون اور چین. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، یعنی واللہ ولی المومن، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. تو جو دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پہ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. لا خوف علیہم ولا هم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ نہ ان پہ، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ ان پہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. پھر ان کو ایک دائمی سکون، اطمینان قلب کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے. پھر سب سے بڑی جو نعمت ہے سامنے کرام، دیکھیں دنیا کی میں نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ تو عارضی چیزیں ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے اسباق میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے مال اور اولاد میں برکت دیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، بارش برسائے گا، تمہارے مال اولاد کو زیادہ کر دے گا، اس میں برکت ڈال دے گا. تو وہ تو ہیں، وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وما عند اللہ خیر و ابقا. تو اچھا، پھر ایک جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں سامعین کرام، وہ رضائے الہی کی ہے. اللہ تعالیٰ، دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کو اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ اس کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے، اپنے جد و جہد سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے اللہ کو راضی کر لے. مثال کے طور پہ غزوہ بدر تھا، اس میں مسلمانوں نے اپنی جان لڑا دی. تو پھر حضور فرماتے ہیں ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پہ جھانک کے دیکھا اور کہا جو مرضی آئے کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. یہ میں نے مثال کے طور پہ، ابھی میرے پاس وقت کم ہے تو اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں
تو کہ بھئی جو مرضی ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا. پھر بیت رضوان تھی سامعین کرام. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو کیا ہے؟ ما عند اللہ، اللہ کے پاس یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. تو وہ رضا جو ہے وہ دائمی ہے، وہ بہتر ہے، وہ دائمی ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں دنیا کی میں نے آپ کو گنوائی ہیں سامعین کرام. جو آخرت میں ہے وہ تو اس کا تو کوئی حد و شمار ہی نہیں ہے. ملاقات الہی ہے، دیدار الہی ہے، اور پھر اللہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے. متقین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، اس کا تو کوئی حد و شمار نہیں ہے. لیکن یہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہے ما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. یہ بہتر اور دائمی یہ چیزیں آپ کو دنیا میں ملیں گی. رضا الہی دائمی چیز ہے، رضا الہی جو ہے دائمی چیز ہے. آپ کی روح مطمئن ہو جائے گی، وہ دائمی طور پہ ہے. پھر آپ پر نہ آپ پہ دنیا میں کوئی خوف اور غم ہے اور نہ آخرت میں ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو کہ یہ چیزیں جو بہتر اور دائمی چیزیں ہیں ان کو ترجیح دو، عارضی چیزوں پہ ان کو ترجیح دو. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ یعنی ڈسپوزیبل پلیٹیں ہیں، گھر کے لیے آپ کو کراکری چاہیے، تو آپ ایک طرف ڈسپوزیبل پلیٹیں آپ کو 100 روپے میں 6 مل رہی ہیں مثال کے طور پہ. وہی پلیٹیں عمدہ فرانسیسی تامچینی کی بنی ہوئی اچھی، وہ آپ کو جو آپ مطلب 1000 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو 100 روپے 6 مل رہی ہیں. آپ کون سی خریدیں گے مجھے آپ بتائیں؟ 100 کی 6 پلیٹیں ڈسپوزیبل بھی مل رہی ہیں جن کو ایک مرتبہ آپ استعمال کریں. 100 کی 6 آپ کو اچھی پلیٹیں مل رہی ہیں. یہ مثال میں دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے. تو آپ کون سی خریدیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو 100 کی 6 ہیں اور آپ 1000 ٹائم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کیا کریں گے 100 روپے کی 6 خرید کا؟ یہ آپ میں عقل نہیں ہے اتنی. تو متاع دنیا کو اتنی اہمیت دے دیں کہ آپ ساری اخروی اور باطنی نعمتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ کون سے عقل مند کا فیصلہ ہوگا؟ یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں، ٹائم کم ہے. ما کان ربک مہلک القری، نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا کسی بستی کو، حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک اس کے کسی مرکزی شہر میں رسول کو نہ بھجوا دے. یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات احکامات ان پہ تلاوت کرے. وما کننا مہلک القری، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بستی کو، الا واہلھا ظالمون، مگر اس صورت میں کہ اس کے رہنے والے ظالم بن جائے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتھا، اور جو نعمت بھی تمہیں دی گئی ہے تو یہ متاع دنیا ہے اور اس کی زینت ہے. متاع حیات دنیا ہے اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. فلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في
بها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. Your Lord never destroys cities without first sending a messenger in their midst, reciting to them our revelations, and we never destroy the cities unless their people are wrongdoers. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Whatever thing you are given is but the material of this world and its glitter, but what is with God is better and longer lasting. Do you not comprehend? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔